الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، بزرگان دین اور معزز خواتین، ہم سب مل کر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع مرحمت فرمایا کہ ہم سب نے ایسی مجلس میں شرکت کی جس مجلس میں بچوں نے اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کیا اور انہوں نے ہم سب کو بتایا کہ ہمارے اندر کیا کیا صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہے کہ ہمارے استاد نے ہم پر ذرا سی محنت کی تو ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، توحید پر بیان کر سکتے ہیں، رسالت پر بیان کر سکتے ہیں، مکالمہ پیش کر سکتے ہیں، دعائیں آپ کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کر سکتے ہیں. یہ ساری صلاحیتیں انہوں نے ہمارے سامنے ظاہر کی. اب اتنا دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر جذبہ پیدا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کی صلاحیت کو دیکھ کر ان کے دین کی، ان کے ایمان کی فکر کریں تو ہم سے بڑا غافل اور کون ہوگا. ہم نے مکتب کو بھیجا، پابندی کے ساتھ بھیجا اور اساتذہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہم نے کیا اور ان کو بار بار توجہ دلائی کہ ہم بچے کو بھیجتے ہیں، آپ ان پر محنت فرمائیں، ان کو اچھا پڑھائیں. تو ان اساتذہ نے ان پر محنت کی اور محنت کرنے کے بعد ان کو اس قابل بنایا. یہ محنت جس بچے پر بھی ہوگی اللہ اس کو قابل بنا دیں اور اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنے میں، اور اتنی بڑی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ خود اپنی اصلاح بھی کر لیں گے اور دوسروں کی اصلاح کا سامان بھی بن جائیں گے. اللہ ہمیں ان علماء کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے. یہ قرآن پاک کی پہلی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی تو اللہ تعالی نے تنہائی کا شوق مرحمت فرما دیا، گوشہ نشینی اللہ نے مرحمت فرما دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جاتے تھے اور وہاں اللہ کو یاد کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ مقام نبوت ملنے والا ہے. جب اللہ نے فیصلہ کیا نبی بنانے کا اور اللہ نے نبوت مرحمت فرمائی تو
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ 5 آیتیں بھیجی. یہ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں لے کر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیے اقرأ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے گلے سے لگایا اور زور سے دبایا. پھر کہا پڑھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری. تو پھر جبریل علیہ السلام نے گلے سے لگایا اور زور سے دبایا. پھر اس کے بعد کہا پڑھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھ کر کے سنائی. اقرأ باسم ربک الذی خلق. رسول اللہ صلی اللہ، اب اس میں غور کرنے کی بات کیا ہے جب آپ دھیان دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں نازل ہوئے ہیں وہ کیسے لوگ تھے؟ بالکل امی، نہ خواندہ، بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نہ وہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں. محدثین اعظام نے جائزہ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت میں مدینے میں کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے اور مکہ میں کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو کہا ہے کہ مکہ میں تقریباً 17 آدمی پڑھے لکھے تھے. اب اتنی بڑی آبادی، اتنے لوگ ہیں، شہر کا علاقہ ہے، لیکن پڑھے ہوئے کتنے ہیں؟ صرف 17 آدمی. اور مدینہ منورہ میں صرف 11 آدمی پڑھے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس قوم کا کیا حل ہوگا، کتنی جہالت اس قوم کے اندر ہوگی. اب اس وقت میں قوم کی جو حالت ہے، ظلم ان کے اندر ہے، سرکشی ان کے اندر ہے، اور عورتوں کے اوپر تو ظلم کی انتہا تھی. ایسی قوم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اور توحید کا تصور نہیں، آخرت کا تصور نہیں، اور رسالت کیا چیز ہے وہ ان کو معلوم نہیں ہے. ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ایسے لوگوں میں تشریف لائے ہیں. اب ایسے موقع پر قرآن پاک کی جو آیت نازل ہونی تھی اس میں توحید کا بیان ہوتا، اس میں رسالت کا بیان ہوتا، اس میں آخرت کا بیان ہوتا. سماج میں جو ظلم و ستم رائج ہے اس کے بارے میں تردید ہوتی، اور جو اس وقت کی اہم ضروری چیزیں ہیں وہ باتیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت میں نازل کرتے ہیں. لیکن جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب اس آیت میں دیکھ لیں کہ نہ توحید کا مضمون ہے اس میں، نہ رسالت کا مضمون ہے اس میں، اور نہ آخرت کی فکر اس میں دلائی گئی ہے، اور نہ سماج میں جو برائیاں ہیں اس برائیوں پر تنقید کی گئی ہے. کوئی بات اس میں نہیں. پھر کیا ہے اس میں؟ اس میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے زیادہ ضروری سمجھا ہے اس کو بیان کیا ہے. دیکھیے ہمارے گھر کے اندر اندھیرا ہے، گھر میں معلوم ہوا ہے کہ سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہیں، اور دوسرے اور موذی جانور بھی ہمارے گھر میں ہیں. اب آپ اندھیرے میں کس سے مقابلہ کریں گے؟ سانپ کو مارنے کی فکر کریں گے، بچھو کو مارنے کی فکر کریں گے، یا اور جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں اس کو بھگانے کی فکر کریں گے؟ کیا کیا کریں گے؟ اندھیرے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس وقت آپ چراغ جلائیں گے، بلب جلائیں گے. آپ نے ایک کام صرف کیا ہے کہ اپنے گھر کو روشن کر دیا ہے. اب جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں آپ کے نظر کے سامنے ہیں. سانپ آپ کے سامنے ہے، اب اس سے مقابلہ کر لیجیے. بچھو آپ کے سامنے ہے، اس کا سر کچل دیجیے. اور جتنی موذی چیزیں ہیں وہاں، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، آپ سب کو ختم کر سکتے ہیں صرف ایک چیز لانے سے، اور وہ ہے روشنی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں مبعوث ہوئے ہیں اس کا جائزہ لیجیے، اس کا جائزہ لیجیے، اور پھر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے.
تو جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، توحید نہیں ہے، رسالت کا تصور نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، ظلم و زبردستی زیادہ ہے، جو قوی ہے وہ کمزور کو ستا رہا ہے، اسے تکلیف پہنچا رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، یہ ساری برائیاں ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی بھیجی، وہ ہے اقرا کی، کہ تم سب پڑھو، پڑھ لو گے جہالت کی تاریکی اور جہالت کا اندھیرا دور ہو جائے گا، جب روشنی آ جائے گی تو ہر برائی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر برائی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت اقرا کی نازل فرمائی۔ ہم لوگوں نے کتنی دفعہ بیان سنا ہوگا اور کتنے بزرگوں کے مضامین سنے ہوں گے، لیکن توجہ نہیں جاتی ہے ہماری۔ اقرا بسم ربک کا کتنا دفعہ پڑھا ہوگا ہم نے قرآن پاک میں، تفسیر کی کتابیں ہم نے دیکھی ہوں گی، علماء کرام سے بیان سنے ہوں گے، لیکن دھیان نہیں دیا ہے کہ اللہ نے پہلی آیت اقرا کیوں نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد علم کی فضیلت اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی، فرمایا اقرا بسم ربک ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پیدائش کا تذکرہ بعد میں ہے اور پڑھنے کا تذکرہ پہلے ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو پیدا ہو گیا ہے اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے پڑھا نہیں ہے تو اس کی پیدائش فضول ہے، وہ بیکار پیدا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے پیدا ہونے کا۔ بہت سارے لوگ علم کو فضول سمجھتے ہیں، اور جو لوگ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں ان کی نیت بھی یہ رہتی ہے کہ بس اس سے مال کمانا ہے، اور دینی علم کو ایسے ہی بیکار سمجھتے رہتے ہیں کہ اس علم سے کیا ہوگا، معمولی تنخواہ وغیرہ ملے گی، اس سے ہمارے بچے کا کیا ہوگا۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی پوری اچھائی اس علم کے اوپر موقوف ہے۔ آپ کبھی جائزہ لے لیں دنیاوی علوم کا، دنیاوی علوم سے آپ کو مال حاصل ہوگا، آپ کی روزی کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن آپ اچھے انسان بن جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ فطرت کے اچھے ہیں تو اچھے انسان بھی بن جائیں گے، لیکن علم دین جو ہے اس سے تو یقیناً ہمارا نفع ہوتا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت آتی ہے، اور انسانیت جس راستے سے آتی ہے وہ سارا مواد ہمیں علم دین میں ملتا ہے۔ اس لیے جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں علم کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، خون کے لوتھڑے سے، منی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو دیکھ رہے ہیں پیدائش کا تذکرہ بعد میں ہے اور علم کا تذکرہ پہلے۔ تو جب ہم پیدا ہو گئے تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، یہ قرآن کی پہلی آیت بتا رہی ہے۔ آگے پھر اللہ جل شانہ نے تکرار کے ساتھ کہا کہ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا مکرم ہے، بڑا کریم ہے۔ آدمی پڑھے اور رزق کی تنگی ہو جائے، آدمی پڑھے اور اچھا انسان نہ بنے، آدمی پڑھے اس کے اندر انسانیت نہ آئے، آدمی پڑھے اس کے اندر شرافت نہ آئے، آدمی پڑھے اس کے اندر نیکی نہ آئے، آدمی پڑھے اور اس کے اندر آخرت کی فکر نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیاوی علوم کا بھی یہ اثر ہے کہ ایک آدمی جاہل ہوگا اور ایک آدمی ماسٹر ہوگا، آپ دیکھیں گے دونوں کی زندگی میں فرق ہوگا، کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے گرچہ وہ دنیاوی علم حاصل کر لے پھر بھی وہ مہذب ہو جاتا ہے، اور اپنے ہر عمل میں وہ سوچتا ہے کہ مجھے کس کام کو کرنا ہے اور کس کام کو نہیں کرنا ہے۔ یہ علم کا خاصہ ہے ایک بار۔ تو اللہ نے فرمایا پڑھنے کا ایک بار حکم دیا، پھر دوبارہ کہا اقرا وربک الاکرم، اور آگے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ الذی علم بالقلم، ایک لفظ آیا علم کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی علم بالقلم، کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم دیا، اللہ نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، اور پھر تعلیم و تعلم کا تذکرہ فرمایا کہ قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ اور پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا دینی علم جو ہے نا
وہ دنیاوی علم سے الگ نہیں ہے. دنیاوی علم کو بھی اگر اللہ کے لیے آدمی حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی دین بن جاتا ہے. اب دیکھیے دنیاوی علوم کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دیا ہے بشرطے کہ وہ علم نافع ہو. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے, شریعت میں صرف دو علم ہیں. ایک ہے علم نافع جس میں دینی علم بھی ہے کہ وہ سراپا نفع بخش ہے, اور ایک ہے علم نافع دنیاوی علوم جس سے ہماری روزی کا مسئلہ حل ہوتا ہے, اور جس سے ہم اچھے مکانات بناتے ہیں, جس سے ہم مہذب بنتے ہیں, جس سے بہت ساری چیزیں وجود میں, جیسے آج ہم کاروں میں سواری کرتے ہیں, موٹر سائیکل پہ سواری کرتے ہیں, اور بہت ساری سہولیات ہمارے لیے مہیا ہو گئی, بہترین سڑکیں ہمارے لیے بن گئی, بہترین مکان ہمارے لیے بن گئے. یہ بھی تو علوم ہی ہیں. تو یہ علوم ایسے ہیں جس سے ہمیں نفع پہنچتا ہے. اب پہلے آپ دیکھتے تھے کہ کنیکل سے رائے دور کا جو راستہ ہے کتنا کچا راستہ تھا, کیسا راستہ تھا, کتنے خطرات اس راستے میں تھے, اور آج جب راستہ بہتر ہو گیا, سواریاں بڑھ گئی, لوگ بڑھ گئے, سفر زیادہ لوگ کرنے لگ گئے, تو وہ خطرات سب کم ہو گئے. اب سڑکیں بنانا اور بالکل اچھے طریقے سے بنانا, اس کے لیے علم کی ضرورت, اس کے لیے انجینئر کی ضرورت, اور سارے انجینئر اس پر کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی علوم ہیں, اور یہ علم نافع ہیں. یہ علم دین نہیں ہے, علم نافع ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہاں بیان فرمایا. اور جتنی بھی سائنسی ترقیات ہوئی ہیں, آج ہمارے سامنے کمپیوٹر ہے, ہمارے سامنے موبائل ہے, اور ہمارے سامنے دنیا کی کتنی اہم چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو ہماری ضرورت میں کام آ رہی ہے اور ہمارے فائدے کی, یہ سب علم نافع کے اندر داخل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں بیان کیا, علم ما لم یعلم, علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا, علم دین بھی نہیں جانتا تھا, اللہ نے وہ بھی سکھایا. اس کے مواقع بھی اللہ نے مرحمت فرمائے, اور وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائے جس میں انسان نہیں جانتا. تو کون جانتا تھا آج سے 30 سال پہلے, 40 سال پہلے کتنی ترقیات ہوں گی. تو یہ سارے علوم تو اللہ نے خود اس میں تذکرہ کر دیے ہیں. اب جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے, علم کا, علم دین کا بھی تذکرہ کیا, اور علم دنیا کا تذکرہ کیا, ہم لوگ کیا اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں اور اس میں کون سا فساد داخل کر دیتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یا تو علم دین حاصل کرتے ہیں تو دنیاوی علوم سے بغض پیدا ہو جاتا ہے, نہیں یہ پورے جاہل نہیں, یہ کسی کام کے نہیں. یہ ہماری غلطی ہے. اور جو علوم عصریہ حاصل کرتے ہیں, مطلب جو علم دوسرے ہیں علم دین کے علاوہ, اسکول کالج کا علم ہے, جو لوگ یہ علم حاصل کرتے ہیں وہ مدرسے کے لوگوں کو بیکار سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خواہ اپنا وقت مسجدوں میں اور مدرسوں میں ضائع کر رہے ہیں. ان دونوں کے اندر غلطی ہے. حالانکہ اللہ نے جب دونوں علوم پیدا کیے ہیں, اور میں نے آپ سے کہا کہ شریعت میں علم کی دو قسمیں صرف کی گئی ہیں. ایک علم تو ہے علم نافع, اور ایک علم ہے علم ضار, نقصان پہنچانے والا علم. اب نقصان پہنچانے والے علوم کتنے ہیں؟ اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگیت کو ختم کرنے کے لیے آئے, گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے آئے, اور اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. جو لوگ ستار بجانے والے ہیں, جو لوگ گٹار بجانے والے ہیں, جو ڈھول بجانے والے, کیا ہر ایک کے بس کی بات ہے وہ؟ اس کے لیے کتنا ان کو پاپڑ بیلنا پڑتا ہے. جنید جمشید جن کا وہ پہلے گٹار بجایا کرتے تھے جی, اور بعد میں چل کر کے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی برکت سے جب جوڑ دیا دین سے, تو وہ بتایا کرتے تھے کہ تم لوگ ستار بجانا اور گٹار بجانا تم لوگ معمولی سمجھتے ہو, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس میں, اور اس کے لیے کتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے, اور کتنی محنت اس میں کرنی پڑتی ہے. وہ بیان کیا کرتے تھے اپنے بیان میں, کہا کرتے تھے کہ بہت محنت کرنی پڑتی. تو وہ بھی ایک علم ہے, لیکن وہ علم ضار ہے. ہر وہ علم جس سے آپ کو دنیا اور آخرت کا نقصان پہنچے, وہ علم نقصان دینے والا ہے, علم ضار میں داخل ہے. جس سے لوگوں کو تکلیف ہو وہ علم ضار ہے. نہ آپ کی دنیا اس سے بننے والی ہے اور آخرت بھی کرنے والی ہے, وہ علم ضار ہے. تو بس صرف ہم اتنا دیکھیں کس علم سے آدمی کو نقصان ہونے والا ہے, اس کو چھوڑ دیں گے. اور جو علم نفع بخش ہے, نفع بخش علم میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو علم دین ہے جس کا دنیا میں بھی نفع ہے اور آخرت میں بھی نفع ہے, اور ایک ہے علوم عصریہ, اسکول کالج کا علم ہے, اس کا دنیا میں نفع ہے, اس کا دنیا میں نفع ہے. آج دیکھ لیجئے کہ اگر ہم علم دین کے ساتھ, دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ایمان کے ساتھ, اچھے اعمال کے ساتھ, اچھا مومن بن کر اگر ہم اسکول کالج کا علم حاصل کرتے ہیں, اور ایک بہترین ماسٹر جو دیندار ہے, جو مومن ہے,
جو عالم ہے پہلے سے عالم ہے اور وہ اسکول بھی پڑھا رہا ہے، وہ کتنا اچھا علم پڑھائے گا، بچوں کی کتنی اچھی تربیت کرے گا، ایک اچھا مسلمان کتنی اچھی تربیت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مولانا لوگوں سے ہی امت کو نفع پہنچ رہا ہے، بہت سارے لوگ جو دیندار ہیں اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ان کے اندر ہے، وہ اسکول کالج میں پڑھا رہے ہیں اور بچپن سے ان کی تہذیب بنانا نہیں ہوئی، ایسے لوگ بھی بے مثال آپ کو ملیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں بیان کیا ہے وہ انداز ہونا چاہیے، اور وہ انداز کیا ہے کہ علم دین بھی ہماری طرف سے ہے اور دوسرے علوم بھی ہماری طرف سے ہے، ان کے اندر تم بیلنس رکھو، علم دین تمہارے اندر آ جائے، اب باقی جتنے علوم میں حاصل کرو، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ ترمذی شریف کا دارالعلوم دیوبند میں پہلا سبق ہو رہا، اس دن حضرت نے ایک حدیث سنائی تھی کہ العلم علمان آیت محکمۃ سنت قائمہ وسواہما فضل، حضرت نے فرمایا قرآن و حدیث کا علم، یہ دو ہی علم ہے اصل میں، یہ دو ہی علم ہے اصل میں، اور اس کے علاوہ جو علوم ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو حضرت نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جس نے علم دین حاصل کر لیا ہے اسی ہنر ہے، وہ کیا ہے، وہ ہنر ہے۔ آپ کہتے ہیں بڑھائی کا ہنر ہے، گھر بنانے کا ہنر ہے، اور بہت سارے ہنر ہیں اور علوم عصریہ ہے، تو ان سب چیزوں کے حاصل کرنا، ان سب چیزوں کا حاصل کرنا کس کے لیے جائز ہے؟ جس نے پہلے علم دین حاصل کیا۔ اگر مکمل علم دین حاصل نہیں کیا ہے، کم از کم ضروری جو اس کے لیے علم دین ہے اس نے حاصل کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے، سنت پر چلتے ہوئے دوسرے علوم و فنون حاصل کر رہا ہے، کوئی نقصان اسے نہیں ہونے والا، بلکہ اس سے اس کی ذات کو بھی نفع ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی نفع ہوگا۔ تو ہم لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں، اسکول میں گئے تو ادھر ہو گئے، مدرسہ میں گئے تو ادھر ہو گئے، اور ایک عجیب دونوں میں دوری معلوم ہوتی ہے۔ یہ ان کو حقیر نظر سے دیکھیں گے، جو اسکول کالج والے بہت زیادہ پڑھ لیے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جامع مسجد میں جب امامت کر رہا تھا میں، تو اس وقت حاجی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایک دفعہ ایسے ہی مؤذن صاحب سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ درمیان میں آئے، تو میں ذرا ان سے بات کیا، ذرا سختی سے بات ہو گئی، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ میں بس اسٹینڈ میں ہوں اور مؤذن صاحب نے وقت بدل دیا ہے، عشاء کا وقت بدل دیا، میں جان رہا ہوں کہ 8:15 بجے جماعت ہونی ہے، اور میں گیا ہوں تو 8 بجے وہاں جماعت کھڑی ہو گئی۔ تو مؤذن صاحب ہی وقت وغیرہ لکھا کرتے تھے، ہمارے مؤذن صاحب جو ان کا نام کیا ذہن سے نکل رہا ہے، رحمتی صاحب، وہ مؤذن تھے جامع مسجد میں، میں امام تھا، تو وہی وقت وغیرہ بدلا کرتے تھے، انہوں نے بدل دیا، لیکن کیا ہوا، اطلاع دینے کا موقع نہیں ہوا، انہوں نے مجھے اطلاع نہیں دیا، میں بس اسٹینڈ میں تھا۔ اب میں جب 8 بجے پہنچ رہا ہوں، اذان کے بعد ہی تھوڑا، تو میں پہنچ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں جماعت کھڑی ہے، مؤذن صاحب خود ہی نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو نماز ہو جانے کے بعد، سنت نفل کے بعد، میں نے مؤذن صاحب سے کہا کہ مؤذن صاحب میں امام ہوں، آپ مجھے اطلاع نہیں دیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو اس میں ذرا بات چیت تھوڑی بڑھ گئی، تو درمیان میں حاجی صاحب بھی آ گئے، تو میں حاجی صاحب کو ذرا غصے سے بات کر دی، لیکن انسان کب ہمارے سامنے رہتا ہے، کب چلا جاتا ہے، ہم لوگ صرف دوسروں کو دل دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں بڑے بزرگ آدمی سے کیسے سختی سے بات کر لیا، آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو بہرحال بات چیت ہو گئی، بعد میں انہوں نے ایک تذکرہ کیا کہ یہ مولوی مولانا مدرسے کے کٹے پر ان کا دم نکلنا، وہ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، مدرسے کا کٹا ہی بس اتنا ہی ہے، کیا ان سے منہ لگتے ہو، یہ لوگ یہیں رہنے کے لائق ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے جتنی محنت سے علم حاصل کیا ہوگا اور ہیڈ ماسٹر کے پوسٹ پر پہنچے ہوں گے، بہت مشقت بھی ہوگی، اور آج جتنا علم آسان ہے پہلے اتنا آسان بھی نہیں تھا، تو آدمی کو ذرا رہتا ہے، علم ایسی چیز ہی ہے، ذرا فخر آ جاتا ہے، ذرا کچھ آ جاتا ہے تو اس انداز میں بولے، سمجھ گیا؟ ان کا بولنا ہمارے لیے باعث رحمت ہو گیا، ان کا بولنا ہمارے لیے باعث رحمت ہو گیا کہ ہم تو صرف مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل سمجھ، علم عربی کی ہمارے پاس ڈگری، فضیلت کی ڈگری ہمارے پاس تھی دارالعلوم دیوبند کی، لیکن انہوں نے جب یہ بات کہی تو فوراً میرے ذہن میں آیا، میں نے ان سے کہا، اسی وقت میں بات کر لیا تھا ان سے، میں نے ان سے کہا کہ ماسٹر صاحب کہ آپ نے دنیاوی علوم حاصل کیے ہیں تو آپ ہیڈ ماسٹر بن گئے، ہم لوگوں نے عربی کا لائن اختیار کیا تو عالم بن گئے،
اگر ہم آپ کے لائن میں رہتے تو کیا ماسٹر نہیں بن سکتے تھے؟ اس طرح کی بات کی. انہوں نے سن لیا, بس اتنا ہی کیا, دوسرا کوئی جواب نہیں دیا. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جذبہ پیدا کیا کہ میں نے کچھ ساتھیوں سے کہا کہ میں یہاں SSC ایگزام دینا چاہ رہا ہوں. تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ امارت سے بات کیجئے, وہ آپ کو اجازت دے گا تو آپ لکھ سکتے ہیں. میں گیا, امارت سے بات کیا. انہوں نے کہا آپ نے کیا پڑھا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے MA عربی کیا ہے. تو کہا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے کہا کہ BA میں داخلہ ہوتا ہے, کیونکہ میرا ایک ساتھی سلام الدین تھا دیوبند میں, وہ پڑھنے کے بعد اسکول گیا تھا, وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی, تو اس کا BA میں داخلہ ہوا تھا. تو میں کہا کہ BA میں داخلہ ہوتا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا سرٹیفکیٹ منگا لیجیے. تو میں نے دیوبند سے سرٹیفکیٹ منگا لیا. اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ ماسٹر صاحب کا وہ آخری سال چل رہا تھا, یرگنڈا ہائی اسکول میں وہ ہیڈ ماسٹر تھے. وہیں سے میں نے اپلائی کیا SSC کے لیے. جب میں نے ایگزام لکھا ہے, رائٹنگ سینٹر پڑھا, تو وہ ہیڈ ماسٹر تھے. اور جب میرا سرٹیفکیٹ حیدرآباد سے آیا ہے SSLC کا, تو اس وقت میں دوسرے ماسٹر دستخط کر کے دیے, ریٹائر ہو گئے تھے وہ. تو میں کیا بول رہا ہوں کہ اتنی دوری علماء میں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے, حالانکہ بہت بچپن میں تھوڑا اپنے گاؤں کے مدرسے میں تھوڑا انگلش وغیرہ پڑھا تھا, ہندی انگلش اور تھوڑا حساب سائنس وغیرہ, ایک دم بالکل شروع زمانے میں مدرسہ میں پڑھنے کے زمانے میں پڑھا تھا اپنے بورڈ کے مدرسے میں بہار میں. تو اس کی مدد سے اور تھوڑی تیاری کر کے, سمجھیے شیخ شاہ ولی حضرت, ان سے تھوڑا SSC کے لیے تیاری کیا تھا انگلش میں صرف. باقی دوسرے علوم و فنون تو ہم خود اردو میں کتابیں سے, اردو میڈیم ہی تھا, میں نے خود تیاری کر لیا تھا. تو میں نے اس کو کر لیا اور اس میں الحمدللہ فرسٹ ڈویژن سے اللہ تعالیٰ نے پاس کیا. بعد میں ساتھیوں نے توجہ دلایا کہ بھائی آپ اور آگے پڑھیے. تو PUC فرسٹ ایئر بھی کر لیا اور سیکنڈ ایئر بھی کر لیا. تو میں اس وقت تو ماسٹر صاحب پر غصہ ہوا تھا, لیکن ان کا اس طرح کا جملہ استعمال کرنا ہمارے لیے دیکھیں کس قدر رحمت کا سبب بن گیا. بعد میں آج بھی جب ان کی یاد آتی ہے تو میں دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے غصے سے یا محبت سے جیسا بھی ہو, انہوں نے ایک جملہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راستہ کھول دیا. اور پھر اس SSC کے سرٹیفکیٹ سے ہمارے بہت سارے کام اس طرف ہو گئے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس علم کے اندر, علم دین کے اندر, اور جو اسکول کالج کا علم, اس میں گیپ نہیں رکھنا, اس کو گیپ نہیں رکھنا, بلکہ جڑ کر کے چلنا, جڑ کر کے چلنا. دعوت و تبلیغ میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلبا کو, اسکول کے طلبا کو کیوں جوڑتے ہیں؟ اسی لیے جوڑتے ہیں کہ ان کا دین سے بھی تعلق رہے اور علوم اصلیہ سے بھی تعلق رہے. یہاں والے لوگ اس علم کو برا نہ سمجھے. اگر آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے تو آپ حاصل کیجیے, آپ کر سکتے ہیں. اور وہ علم والے جو ہیں ان کو اس علم کی ضرورت ہے تو وہ کالج میں پڑھ رہے ہیں, علماء سے رابطہ کریں اور علم دین حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جوڑ کر کے اگر چلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں علم کو جو بیان کیا ہے دونوں پر عمل ہو جائے گا. اللہ نے خود اس کو الگ نہیں کہا اور اس کو الگ نہیں کہا, ہم الگ الگ کیوں کر دے رہے ہیں؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نہ وہ علم الگ ہے, وہ علم بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کا بھی دنیاوی نفع ہے, اور اس علم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس کے اندر اللہ نے خصوصیت رکھی ہے کہ اس علم کا نفع دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ العلوم الدینیہ علوم ابدیہ, کہ علم دین یا ابدی علم ہے. اسکول کالج کا علم ابدی علم نہیں ہے, وہ تو عارضی علم ہے. جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے کام کا ہے, اور جب آپ گزر گئے تو آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ آپ گزر گئے تو کیا آپ ریٹائر ہو گئے تو آپ کام کے نہیں ہیں, آپ پڑھا نہیں رہے, کچھ نہیں کر رہے, بس گھر میں موت کا وقت, موت کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن یہ علم جو ہے علم دین, جہاں انسان کو انسان بناتا ہے, اللہ کی معرفت اس سے حاصل ہوتی ہے, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت اس کے اندر آتی ہے, اور پھر اس کی اپنی قبر کی فکر کرتا ہے, اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے, اور جنت کی فکر کرتا ہے, اور جہنم سے بچنے کی فکر کرتا ہے. تو یہ علم اصل میں علوم ابدیہ میں سے کہ اس کا نفع ابدی ہے, اور جو علوم دین ہے اس کا نفع عارضی ہے جب تک آپ زندہ ہیں. تو یہ فرق تو رہے گا ہی, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں علم کو الگ نہیں سمجھنا ہے. ایک مسلمان بہترین سائنس دان ہو سکتا ہے, اور ایک سائنس دان بہترین عالم ہو سکتا ہے. ایک ماسٹر عالم بھی ہو سکتا ہے اور ماسٹر بھی ہو سکتا ہے, اور ایک عالم عالم بھی ہو سکتا ہے اور ماسٹر بھی ہو سکتا ہے. کیا دوری ہے اس میں؟ تو اس طرح بیلنس کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ امت کو اتنا بڑا نفع پہنچے گا جس کی انتہا نہیں ہے. لیکن علماء علوم عصریہ سے کٹ گئے تو ان کو ایک جماعت بنا دیا,
اور خود ایک جماعت بن گئے. وہ خود ایک جماعت علوم اثریہ والے علماء سے کٹ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک جماعت بنا لیا اور ان کو ایک جماعت بنا دیا. اب یہ دوری رہنے کی وجہ سے امت کو بجائے فائدہ کی الٹا نقصان پہنچ رہا ہے. تو ہم نے وہ آیت جو پڑھ کے سنائی اس میں اللہ تعالیٰ نے سب بیان کر دیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دیکھیے دونوں علم اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیے. تو کوئی اور اس کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. آج ایک ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں, ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے, دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے. اب اس کا پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہے کیا؟ ارے اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور ہمارا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. جب اس کو ہم اللہ کا بندہ سمجھیں گے تو اپنا فرض منصبی ہمیں یاد آئے گا کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے لیکن اللہ سے دور ہے, لہذا ہمیں اس پر محنت کرنی ہے, اس کے دین کی فکر کرنی ہے, اس کے ایمان کی فکر کرنی ہے. تو آدمی جڑ جائے گا. اب اس کی مصیبت میں ساتھ ہوگا, اس کی پریشانی میں ساتھ ہوگا, معاشرے میں اس کو الگ نہیں سمجھے گا. اور جب آدمی یہ سمجھے گا کہ نہیں یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے اور ہم مسلمان ہیں, تو اس سے دوری پیدا ہوگی. آپ مسلمان رہ کے بھی کامل مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں. مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دے, اور ہم اللہ کے بندوں سے نفرت کر رہے ہیں تو اللہ سے کیسے ملائیں گے ان کو؟ بلکہ ہمارے اندر تو نفرت اتنی آ گئی کہ ہم غیروں کو اللہ سے کیا ملاتے, خود اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں. آج بھائی سے دور ہے, بھائی بہن سے دور ہے, دوست سے دور ہے, رشتہ دار سے دور ہے, حتیٰ کہ باپ بیٹے سے دور ہے, بیٹا باپ سے دور ہے, ماں بیٹی سے دور ہے, بیٹی ماں سے دور ہے. یہ دوری کیوں ہے؟ یہ دوری اس لیے ہے کہ ہم نے اس فرق کو سمجھا نہیں کہ ایمان والا کیسا ہوتا ہے اور کافر کیسا ہوتا ہے, اور کافر کا کیا حق ہمارے اوپر ہے, ہمارے رشتہ داروں کا کیا حق ہمارے اوپر ہے. یہ رشتہ دار اللہ نے ہمیں رشتہ دار بنایا ہے, یہ کافر ہے, یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. یہ سب چیزیں جب ہمارے ذہن میں ہوگی تو کسی سے نفرت نہیں ہوگی, سب سے محبت ہوگی, سب کے حقوق ادا کرنے کی ہم فکر کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو چیز دونوں باتیں ساتھ بیان فرمائی ہے ان دونوں پر عمل ہمارا ہو سکے. آج جب ہم اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں تو لوگوں سے بہت زیادہ دوریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا بچہ اگر اسکول جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, آپ جانے دیجیے, اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے شعبے ہیں بتائیے, تو ایک مدرسہ مسجد تو نہیں ہے, کتنے شعبے ہیں. آپ اسکول میں چلے جائیے, کالج میں چلے جائیے, کسی آفس میں چلے جائیے, تعلق آفس میں چلے جائیے, اور جتنے آفس سب ہے یہاں پاسپورٹ آفس میں چلے جائیے. کتنی ضروریات ہماری ہے. اگر ان تمام جگہوں پہ مسلمان جو علم دین کے ساتھ یا مسلمان ہونے کے ساتھ وہ علوم اصلیہ حاصل کیے ہوئے ہیں اور اس منصب و مقام پہ ہے تو امت کو وہ کتنا نفع پہنچائیں گے. آج دوسرے لوگ ہیں, ان کا ذہن خراب کیا گیا اور ان کو مسلمانوں سے بدگمان کیا گیا, تو آج ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ نفرت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں, وہ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو قصور کن کا ہے؟ قصور ہمارا ہے کہ یا تو ہم علم دین حاصل کرتے ہیں تو دنیاوی علوم چھوڑ دیتے ہیں, یا وہ جو لوگ علم حاصل کرنے والے اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. اور وہ ان لوگوں کے اندر کمی یہ ہے کہ مسلمان ہے اور علوم اصلیہ حاصل کر لیا تو علوم دنیا والوں سے نفرت ہو جاتی ہے. ان سب کی وجہ سے ہر جگہ دوری معلوم ہوتی. اللہ اس فرق کو مٹانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بچہ ہمارا اسکول جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اسکول کالج جانے کے ساتھ اب بچپن میں تو موقع ہے, جب تک اسکول کالج پڑھے گا انشاءاللہ مدرسے میں بھی اس کی تعلیم ہو جائے گی, اور جب بچہ بڑا ہو گیا ہے اس کو موقع نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھ لیجئے. بات یاد آ گئی ایک کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی کتاب بتایا, ہدی للناس, تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب سے ہدایت صرف عام لوگوں کو ہی نہیں, بڑے بڑے متقی پرہیزگار بھی اس کے محتاج ہیں. اللہ نے کتاب
نازل ایسے کیا ہے. تو ایسی کتاب، ہدایت والی کتاب اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو عام کر دیا ہے کہ آدمی جس زمانے میں بھی حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے مشکل نہیں. بچپن میں حاصل کرو حاصل ہو جائے گا، جوانی میں حاصل کرو حاصل ہو جائے گا، کھیتی باڑی کے ساتھ حاصل کرو حاصل ہو جائے گا، اسکول کالج کے ساتھ حاصل کرو حاصل ہو جائے گا. کون کہتا ہے کہ حاصل نہیں ہوگا؟ حضرت مولانا ایک کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا اعجاز صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، پرانے فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں، اور میں نے ان کو باندہ مدرسے میں دیکھا تھا. حضرت قاری صدیق صاحب باندی ان کو بلاتے تھے بیان کے لیے، خاص طور سے باندہ مدرسے میں، جامعہ عربیہ حضرت ضلع باندہ میں. تو اس وقت میں نے حضرت کی زیارت کی تھی. اس کے بعد تو پھر ملاقات کبھی ہوئی نہیں، وہاں ان کا بیان سنا تھا. آج حضرت تو موجود نہیں ہے لیکن حضرت کی کتابیں موجود ہیں. تو حضرت کی کتاب کا وہ مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں حضرت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کے لیے جو زیادہ ضروری ہے اللہ نے اس کو عام کر دیا ہے. اللہ نے اس کو عام کر دیا ہے. مثال کے طور پر کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ نے اس کو عام کیا ہے، ہر جگہ غلہ دستیاب ہے. لیکن کھانے میں آپ دیکھیں تو 1-2 دن ہم کھانے سے بھی رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری پانی ہے. تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے بھی عام کیا ہے کہ کھانے میں ذرا تکلیف ہو سکتی ہے لیکن پانی میں تکلیف نہیں ہوتی. لیکن پانی کے بغیر بھی آدمی رہ سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. آپ صبح میں پانی پی لے، شام کو پانی ملے تو آپ رہ لیتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ضروری سانس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سانس کا نظام ہر جگہ پوری کائنات میں رکھا ہے. جو جتنا زیادہ ضروری رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عام کر دیتے ہیں. اب قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا تو اللہ نے اس کو عام کر دیا. بچپن میں سیکھ لیجیے، جوانی میں سیکھ لیجیے، بڑھاپے میں سیکھ لیجیے، زندگی میں سیکھ لیجیے، موت سے پہلے سیکھ لیجیے. آپ کبھی بھی سیکھنے کی فکر اپنے اندر پیدا کریں گے اللہ نے آپ کے لیے آسان کیا ہے. کیسے آسان کیا ہے؟ بچے ہیں مدرسے میں داخلہ لے لیں، وہاں قرآن کا علم حاصل کر لیں. مدرسے میں جانے کا موقع نہیں ہے تو مکتب میں بیٹھ جاؤ. اسکول تم جا رہے ہو مکتب میں بیٹھ جاؤ اور مکتب میں قرآن پاک حاصل کر لو. بڑے آدمی ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اب مکتب میں نہیں آ سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو تعلیم بالغان شروع کر دیا. تعلیم بالغان میں آ جاؤ عشاء کی نماز کے بعد، یا تعلیم بالغان جس کا جو وقت کہیں طے ہوتا ہے وہاں آ جاؤ اور اس میں قرآن کا علم حاصل کر دو. اور کتنے لوگوں نے حاصل کر لیا ہے، کتنے لوگوں نے حاصل کر لیا ہے. بس ضرورت تو صرف کرنے کی ہے. آدمی ارادہ کرے، عمل شروع کرے، دیکھیے اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. تو بہت زیادہ ضروری تھا ہمارے لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک. اور جہاں بھی آدمی رہے گا وہاں علم دین حاصل کر سکتا ہے. اتنا عام اللہ تعالیٰ نے، سانس کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا ہے. اس بات کو لکھا ہے حضرت نے اپنی کتاب میں. حضرت مولانا اعجاز صاحب دامت برکاتہ رحمت اللہ علیہ، کتنی بڑی بات لکھی ہے. تو آج صرف کوتاہی ہمارے اندر ہے. ارے ہمارے مؤذن رحمت اللہ صاحب ہی، ہم جب آئے تھے تو کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن کھیتی باڑی کرتے تھے اور کھیتی باڑی کر کے مسجد ان کا ٹھکانا ہے. 5 وقت کی اذان دینے کے لیے مسجد میں آتے تھے اور مسجد میں ہی ان کا قیام رہتا تھا. تو دیکھیے بعد میں چل کر کے اگر امام نہیں تو نماز پڑھا رہے ہیں. مولانا بیان کرنے والے نہیں تو بیان بھی کر رہے ہیں. دیکھیے مسجد کی برکت. حالانکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے تو پڑھے لکھے تھوڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد میں، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عام کیا ہے، ہر آدمی ہر زمانے میں سیکھ سکتا ہے، تو اور آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. قرآن میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے. تو جو جس وقت میں حاصل کرنا چاہے گا حاصل کر سکتا ہے. بس ضرورت ہے کہ ہم اس کی فکر کر لیں. جب ہم فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ چیز مرحمت فرما دیں گے. اور آج آپ نے دیکھا کہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم آواز، اور آپ نے کتنا اچھا انہوں نے سنایا ہے. اللہ ان کے استاد کو جزائے خیر نصیب فرمائے، جس نے اس پر محنت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. عبدالحق میرا بیٹا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ذہانت اس کو، بچپن میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب ذہانت میں رحمت فرمائی اس کو، کہ صرف میں نے 1.5 صفحہ اس کو قرآن شریف پڑھایا اور باقی 30 پارے اس نے سنائے ہیں. اور بعد میں چل کے اللہ نے پھر پڑھنے کا، مزید پڑھنے کا موقع دیا اپنے مدرسہ. اللہ ہم لوگوں کو غفلت سے حفاظت فرمائے. مدرسے سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے.
مدرسے سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. جو مدرسہ زندہ ہے اسے زندہ رہنے دینا چاہیے. ذمہ دار آئیں گے جائیں گے, اساتذہ آئیں گے جائیں گے, طلبہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, لیکن اس کو قائم رہنا ضروری ہے اور ہمارے اوپر اس کا قائم رکھنا فرض ہے. اس مدرسے میں 1 سال سے بھی کم وقت میں ہی مکمل کیا ہے. اس کے اندر ایک جذبہ ہے, اس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں کچھ کروں. آپ حضرات دعا فرما دیجیے. ہماری گزارش کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کامل حق, میں 3 سال میں اس کے ساتھ تراویح, مطلب اس نے تراویح سنایا اور میں نے تفسیر کیا ہے رمضان میں. ہمارے فیملی میں 3 سال اس نے تراویح سنایا, الحمدللہ بہت اچھا سنا, بہت اچھا قرآن یاد تھا. اب اس سال کیسا انہوں نے سنایا مجھے تو معلوم نہیں, آپ لوگ جانتے ہوں گے, لیکن جو 3 سال میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن شریف سنایا, اور اس کے بعد میں نے تفسیر اس کی, اللہ اس کو قبول فرمائے. ابھی ان کو 2 سال پڑھنا باقی ہے. آپ حضرات دعا فرما دیں, آپ حضرات دعا فرما دیں, اللہ علم کامل مرحمت فرمائے, عامل کامل اللہ اس سے بنائے, اور علم دین کی خدمت اللہ ہم سب سے, اللہ نے ہمیں بھی علم دیا ہے, جتنا ہمارے اندر صلاحیت اور استعداد کی اللہ نے دیا ہے. آپ حضرات دعا فرما دیں. اور آپ حضرات سے ایک اور گزارش کریں گے, ہمارے بچے کوئی الگ تو ہے نہیں, آپ کے ہی بچے ہیں, آپ کی بچی ہمارے گھر میں ہے اور اس کے یہ بچے ہیں, تو اللہ نے اسے علم دین سے نوازا ہے. میرا ایک اور بیٹا بھی عفان نام ہے, آپ اس کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ اسے بھی علم دین سے, نعت پڑھنے کا بہت زبردست شوق, اسے قرآن شریف پڑھنے کا شوق. موبائل میں بہت سارے لڑکے بہت غلط سلط چیز دیکھتے رہتے ہیں, میں نے چھپ کے بھی سنا ہے اس کا. وہ کسی کی نعت سنتا رہے گا, جس کی نعت اچھی رہے گی نعت سنتا رہے گا, کسی قاری صاحب کی قرات اچھی ہے تو قرات سنتا رہے گا. لیکن ذرا کچھ عمر میں, ذرا عمر کے ابتدائی حصے میں ذرا طبیعت خراب ہو گئی تھی, ذرا طبیعت کی چاک ہو گئی ہے. علم دین ہمارا شوق ہے کہ میرا بچہ 2 بھی عالم بن جائے, اور آپ سب کے بچوں پر اپنی زندگی لگا دیں, آپ سب کے اوپر اپنی زندگی لگا دیں. میں تو یہی نیت رکھے ہوں, کھانے پینے کی تکلیف کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تو اتنا دیتے ہیں کہ کھا نہیں سکتا ہے آدمی. بچپن میں کھانے کی تکلیف محسوس کرتے تھے ہم لوگ, آج اتنا کھانا ہے کہ ڈاکٹر بولتے ہیں مولانا آپ کو شوگر ہے, ذرا یہ نہیں کھائیے وہ نہیں کھائیے. آج کھانے کو منع ہے, کھانے کی کمی نہیں ہے, تو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ دیتے ہی ہیں. ہماری نیت تو یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی عالم ہو جائیں, فاضل ہو جائیں, بہترین حافظ ہو جائیں, تو ہم اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. جیسے مولانا نے سنا ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ, کہا کہ قیامت میں تم سے ملاقات ہوگی, میں نے تم کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے, تو تم اللہ کے لیے وقف ہو, تم اللہ کے لیے وقف ہو. تمہاری میری ملاقات ابھی اس دنیا میں نہیں ہوگی, آخرت میں ہوگی, میدان محشر میں ہوگی. بتائیے کیسی ماں رہی ہو. ایک ماں وہ بھی تھی جس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا, اور علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے تو بیٹے کو حفاظت کے طور پر پیسہ بغل میں سی دیا ہے کپڑے کے اندر. کہا ہے بیٹا پیسے کی حفاظت کرنا تو ضروری ہے, میں نے یہاں رکھ دیا ہے, لیکن اگر کہیں بھی موقع آ جائے تمہیں بات کرنے کا, کچھ تم سے پوچھا جائے تو جھوٹ نہیں بولنا. یہ ماں اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہی ہے, اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہی ہے, اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اب راستے میں جس قافلے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں, اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. سب سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے, کیا ہے, سب کا لے لیا. بعد میں چھوٹے بچے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کہا تمہارے پاس کیا ہے, تو کہا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے. کہا کہ کہاں ہے, تو کہا یہاں میری والدہ نے یہاں بازو میں سل دیا ہے. حیران ہو گئے وہ, ارے بچہ مطلب اتنی حفاظت جسے اس کی ماں نے اس پیسے کی ہے, اور یہ بچہ کیسے بول رہا ہے, اتنا سچ بول رہا ہے. دیکھا تو واقعی اس کے اندر پیسہ ہے. اب ان لوگوں کو فکر پیدا ہو گئی, اتنا چھوٹا بچہ, اس کی زبان کی صداقت اور اس کی سچائی دیکھو, اس کی امانت اور دیانت دیکھو, کہ سب لوگ اپنے مال کی حفاظت کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں, لیکن چھوٹا بچہ ہے اور یہ کس طرح سچ بول رہا ہے, اپنی ماں کی تعلیم پر کس طرح عمل کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں بھی سچ بولنے کا حکم دیا ہے, اللہ نے ہمیں بھی سچ بولنے کا حکم دیا ہے, لیکن ہم سچ کیا بولے, ہم تو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں, لوگوں پر ستم کر رہے ہیں, لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں. یہ احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا, یہ فکر ان کے اندر پیدا ہو گئی. جب یہ فکر پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگ کیا ہوئے ہیں, آج کے اس بچے کے ہاتھ پر توبہ کیا ہے کہ ہم لوگ ڈاکو ہیں, اس عمل سے توبہ کرتے ہیں. اور پھر وہ لوگ اللہ کے نیک بندے بن گئے اور بزرگوں کی ایک ٹولی بن گئی. تو ایک بچے کی سچائی نے ہدایت کا کام کیا کہ اتنی بڑی جماعت کو جو لوگوں کو لوٹا کرتی تھی, لوگوں کو ستایا کرتی تھی, لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی, اللہ نے اس ایک بچے کے ذریعے ہدایت دے دیا.
تو آپ سمجھ لیجئے، اور کس بات نے ہدایت دیا ہے؟ سچائی نے. تو ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا پاور رکھا ہے. جو ماں اپنے بچوں کو نیکی کی تعلیم نہیں دیتی، جو ماں اپنے بچوں کو نیکی کی تعلیم نہیں دیتی ہے، اچھی تربیت نہیں کرتی ہے، بعد میں چل کے وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو زندگی بھر وہ گاتی رہتی ہے میرے بچے سے مجھے یہ تکلیف ہے، میرا بچہ میرا خیال نہیں رکھتا ہے، مجھے کھانا نہیں دیتا ہے، مجھے پانی نہیں دیتا ہے، مجھے دوا نہیں دیتا ہے، میری قدر نہیں کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے، بڑے بزرگوں کی بات نہیں سنتی. یہ زندگی بھر شکایت کرتے رہتی ہے. کیوں شکایت آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے بچے کے لیے؟ سو بتائیے. آپ نے بچے کو اچھی تعلیم دلائی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، پھر کس منہ سے آپ بولتی ہیں؟ یا کوئی بات اپنے بیٹے کی شکایت کر رہا ہے تو وہ کس منہ سے بول سکتا ہے؟ اگر اس نے اس کو تعلیم نہیں دلائی ہے، تربیت نہیں دلائی ہے اور دینی فکر نہیں کی ہے، اچھا انسان بنانے کی فکر نہیں کی ہے، تو کس منہ سے وہ شکایت کر سکتا ہے؟ حق نہیں اس کو شکایت کرنے کا، بلکہ اس کے بولنے پر تو اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑھ جائے گا. ایک تو علم دین کی فکر نہیں کی، تربیت کی فکر نہیں کی، اچھا انسان اسے نہیں بنایا، اور آج شکایت الٹا کر رہی ہے. یعنی اب ایک تو کمی، اور اس کمی کے اوپر یہ کمی کی شکایت لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، تو ڈبل سزا کی یہ مستحق ہو جائیں گے. اللہ ہم ماں باپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کے علم کی، اپنے بچوں کے اخلاق کی، اپنے بچوں کے تربیت کی فکر کریں. قرآن پاک کا علم، قرآن پاک کا علم معمولی علم نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. آج قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو ہم لوگ کمتر سمجھ رہے ہیں. ایک ہماری بات ہے، مسجد کے مولانا کی کیا حیثیت ہے، مدرسہ کے مولانا کی کیا حیثیت ہے، جب دیکھو تو بچے لوگوں کو کلمہ رٹاتے رہتے ہیں، قرآن سکھاتے رہتے ہیں. آج ہم ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اور ہم دیکھو کتنے بڑے تاجر ہیں، دیکھو ہماری کتنی بڑی تجارت شہر کے اندر ہے، ہمارے پاس کتنی زمین ہے، ہمارے پاس کتنے جائیداد ہیں، اور ہم کتنے مالدار ہیں، اور کتنی سہولیات ہمارے پاس میسر ہیں، اور کتنے عمدہ مکان ہمارے پاس ہے. اس گھر کے اندر کتنی سہولیات اللہ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے. ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ایک طرف ہمارا خیال یہ ہے، ہماری بات یہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بہتر نہیں ہو. یہ چٹائی پر بیٹھنے والے، مسجد کے فرش پر بیٹھنے والے، بھوکے رہنے والے، چائے کا انتظار کرنے والے، ناشتے کا انتظار کرنے والے، یہ ہمارے نزدیک بہتر ہے. آج ان کے پاس عمدہ مکان نہیں ہے، عمدہ سواری نہیں ہے، عمدہ کپڑے ان کے بدن پہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک بہتر ہیں. جنت میں تم ان کا مقام دیکھو گے کہ ہم ان کو کیا دیتے ہیں. یہ مطلب ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا، کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی تو نہیں جو بغیر اللہ کے حکم کے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. تو یہ بات بھی تو اللہ ہی کی ہے، یہ بات بھی اللہ کی ہے. تو اللہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، تو گویا اللہ کے نزدیک یہ لوگ بہتر ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں کہ ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے خاص لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں وہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں جن کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہے، اللہ سے خصوصی قرب انہیں حاصل ہے، اللہ ان کو اپنا کہہ رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. تو جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس میں مال والا، دولت والا، اچھے مکان والا، اچھی سواری والا، اچھے کپڑے والا، سوسائٹی میں بڑی عزت والا، یہ نہیں بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا ہے کہ اہل القرآن،
قرآن والے لوگ جن کا مشغلہ قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، جن کا مشغلہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے تابع کر دیا ہے، وہ ہے اہل اللہ و خاصتہ. یہ اللہ کے اہل، اللہ سے خصوصی قرب رکھنے والے، اللہ کے اچھے بندے، اللہ سے بہت قریب اور اللہ کے خاص بندے، یہ لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیت من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعت. ابو ذر، قرآن پاک کی تم ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. تو بتائیے علم کا کیا مقام بتایا جا رہا ہے، علم کا کتنا مقام ہے اللہ کے نزدیک. اور آگے فرمایا کہ وَلَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةٍ. کہا کہ علم کا ایک باب تم سیکھ لو. باب میں ایک مستقل مضمون. ایک باب کسے بولیں گے؟ جیسے کتاب الطہارت، پاکی کا، پاکی کی کتاب. تو یہ تو کتاب الطہارت، اسی میں سے ہے ایک باب المیاہ بول کر کے. مثال کے طور پر پانی کا بیان، کون سا پانی حلال ہے، پی سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، اور کون سا حلال نہیں ہے، یہ باب ہے اس میں. تو ایک باب اس طریقے سے کتاب الطہارت میں، پاکی میں تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن اس میں سے ایک باب پانی کا ہے. یا باب الانجاس، ناپاکی کا بیان ہے، استنجا وغیرہ کا بیان ہے کہ آدمی ناپاکی سے پاکی کیسے حاصل کر سکتا ہے، تو یہ ایک باب ہے. یا کتاب الصلاۃ ہے، نماز کا بیان ہے. اب اس میں آ گیا باب الوتر، وتر کا بیان، باب السنت موقدہ، سنت موقدہ کا بیان. تو یہ ایک باب ہے. تو کہا کہ ایک باب اگر تم نے علم حاصل کر لیا ہے، ایک باب کا علم تم نے حاصل کر لیا ہے، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو، تم نے صرف علم حاصل کیا ہے. فرماتے خیر من تصلی 1000 رکعت. کہا کہ 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. بتائیے کتنی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آج اس علم سے ہم لوگوں کی دوری ہے. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ معاشرے میں مال کے باوجود، دولت کے باوجود، ہر چیز کے باوجود ہماری عزت نہیں ہے. جب تک علم نہیں آئے گا آدمی درست نہیں ہوگا، انسان نہیں بنے گا. اللہ نے اشرف المخلوقات جو بنایا ہے تمام جانوروں کے مقابلے میں، اسے اشرف اگر باقی رہنا ہے تو اس کے لیے علم ضروری ہے. اور وہ علم ضروری ہے جو اس کو اچھا انسان بنا دے، اچھا شوہر بنا دے، اچھی بیوی بنا دے، اچھا بچہ بنا دے، اچھا بوڑھا بنا دے، اچھا جوان بنا دے، اچھا بچہ بنا دے. جو علم اس پر روشنی ڈالے اور جو علم اس کو سیدھا راستہ بتا دے، وہ علم کی بات یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور وہ علم دین ہے. اور وہ علم دین ہے. جب آپ نے علم دین حاصل کر لیا ہے، اب کون سا علم حاصل کرنا ہے کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں. انشاءاللہ یہ علم آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا. اتنی فضیلت بیان فرمائی. آج بچوں کو مکتب میں غفلت کے ساتھ بھیجتے ہیں. سارا گھر جو ہے نا مردوں سے زیادہ متعلق نہیں ہے، عورتوں سے زیادہ متعلق. عورتوں میں اگر فکر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اتنا بہترین ہوگا جس کی مثال نہیں دی جا سکتی. ارے مرد بیچارہ کیا کرتا ہے، صبح اٹھا کھیت کو چلا گیا، کھیت میں جا کے کام کر رہا ہے. اور عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ عورتوں کے حوالے بچے ہیں، بچے عورتوں کے حوالے ہیں، اور بچے بھی زیادہ عورتوں سے مانوس رہتے ہیں. تو گویا کہ عورتوں کا مکمل کنٹرول اپنی اولاد پر ہے. اب یہ اس کو بنا دے یا بگاڑ دے، یہ اس کو بنا دے یا بگاڑ دے، یہ عورت کے ہاتھ میں ہے. مرد آئے گا صبح کو فکر دلا کے جائے گا، ذرا اس کو مکتب بھیج دینا. شام کو آئے گا، کیا مکتب سب بچہ پڑھنے گیا تھا، اتنی فکر بیچارہ وہ کر سکتا ہے. لیکن مکتب بھیجنا، بچہ وہاں پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، باہر کھیل رہا ہے کود رہا ہے، یہ سب فکر کس کے اندر آنا چاہیے؟ عورتوں کے اندر. اگر یہ فکر آ جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جیسے آج کے بچے نہیں بن سکتے ہیں، جنید بغدادی والے بچے آج نہیں بن سکتے ہیں. ارے ان کی بھی تو ماں ہی تھی،
اچھا انسان ان کو بنایا، ولی بنا دیا۔ آج کی عورتیں دین سے بیزار ہیں، اللہ سے بیزار ہیں، اللہ معاف فرمائے، رسول سے بیزار ہیں اور شریعت سے بیزار ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ بچے بن نہیں پا رہے ہیں۔ خود ان کے اندر پاک رہنے کی فکر نہیں، نمازوں کی فکر نہیں، روزے کی فکر نہیں، دین پر چلنے کی فکر نہیں، پردے کی فکر نہیں ہے، شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، ساس سسر کے حکم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ جب خود دیندار نہیں ہے، خود ان کے اندر دین نہیں، تو بچوں کو کہاں سے دین دیں گے وہ؟ بچوں کو دین کہاں سے دیں گے وہ؟ اب بچے بگڑ جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ماں ذمہ دار زیادہ ہوگی، زیادہ ماں ذمہ دار ہوگی، کیونکہ بڑی ذمہ داری اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے کہ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام مرد کرتا ہے۔ بڑی ذمہ داری ہے وہ۔ بیچارہ کتنی مشقت، کتنی تکلیف، بتائیے، دھوپ میں، ٹھنڈ میں، برسات میں کیسی محنت، کڑی محنت کرتا ہے، اور محنت کر کے گھر میں روزی روٹی کا اور گھر کی پوری ضروریات کا، بچوں کی ضروریات اور مستورات کی ضروریات، اور پھر ان کی جو اور دیگر، بچے بیمار ہو جائیں، مستورات بیمار ہو جائے، ان کے دواؤں کا انتظام، یہ سب کون کرتے ہیں؟ یہ بھاری ذمہ داری ہے جو مردوں کی ذمہ ہے۔ عورتیں ہلکا پھلکا کام، گھر کا کھانا پینا پکا کے، برتن دھو کے، کپڑے وغیرہ دھو کر کے، اگر بچوں کو اچھی تربیت کر کے اچھا انسان بنا دے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، مستورات خاص طور سے سنیں کیونکہ یہ حدیث مستورات سے ہی متعلق ہیں، معزز خواتین سے متعلق ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کو بھی جنت میں داخلہ حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ نے حرام قرار دیا ہے کسی کو جنت میں داخلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میں میدان محشر میں دیکھوں گا کہ ایک عورت جنت کے دروازے کی طرف دوڑ لگا رہی ہے۔ میری داہنی طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عورت جو ہے جنت کے دروازے کی طرف دوڑ لگا رہی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، مجھ سے پہلے یہ عورت جنت کے دروازے کی طرف دوڑ لگا رہی ہے۔ اس عورت کو کیا سوچی ہے؟ یہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں۔ اس وقت میں اللہ جل شانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یہ عورت دنیا میں بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی، اس کی 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری جوانی ان بچوں کی تربیت میں گزار دی، ان بچیوں کو نیک بنایا، اس کو پڑھایا، اچھی تربیت کی، دوسری شادی نہیں کی اس نے، بچوں کی تربیت میں اپنی عمر گنوا دی، اپنی جوانی گنوا دی، اپنا حسن و جمال برباد کر دیا۔ اس کا اعزاز آپ دیکھ رہے ہیں یار۔ تو یہ تو ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ میں نے کہا نا کہ کوئی قرآن پاک کا بھی ذاتہ وہی ہے کہ کوئی واقعہ جو نازل ہوتا ہے نا خاص واقعے کی ضمن میں، کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے خاص واقعے کی ضمن میں، لیکن وہ خاص واقعے سے وہ آیت متعلق نہیں رہتی ہے، اس کا حکم عام رہتا ہے۔ اس کا حکم کیا رہتا ہے؟ عام رہتا ہے۔ بہت ساری آیت ہے، اس کا پس منظر ہے کہ اس پس منظر میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن وہ قرآن کی آیت کا حکم قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث کو آپ سمجھیں کہ ایک عورت اپنے گھر میں، بیٹے ہیں اس کے پاس، بیٹی ہے اس کے پاس، اس کو اچھی تعلیم دے رہی ہے، اچھی تربیت کر رہی ہے۔ اب تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، مدرسے میں استاد کے پاس بھیج دیا کہ بیٹا میرا وہاں سے قرآن سیکھ کر کے آ جائے، میری بیٹی وہاں سے قرآن سیکھ کر کے آ جائے، اور گھر میں آنے کے بعد وہ عورت، میرے بچے تم نے کیا مسجد میں سیکھا؟ میرے بیٹے مجھے بھی بتاؤ، میں بھی اس پر عمل کروں گی، اور تمہیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جو سنت وہاں سیکھی ہے، جو قرآن وہاں سیکھا ہے، اگر عورت سیکھی ہوئی ہے الحمدللہ اس کو دیکھ لیں کہ بچہ ہمارا صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اگر نہیں سیکھے ہوا ہے تو اس بچے سے ماں سیکھ لے رہی ہے، ایسی تعلیم کی فکر کر رہی ہے اور ایسی تربیت کر رہی ہے۔ کیا یہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو نہیں دیکھیں گے؟
کہ یہ مجھ سے پہلے جنت کی طرف دوڑ لگا رہی ہے، اس میں ساری باتیں آ جائیں گی. یہ مستورات دھیان دیں اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت ان کی بیان فرمائی. اللہ دنیا میں عافیت والی روزی، عافیت والا گھرانہ، عافیت والا بیٹا، عافیت والی بیٹی، اور شوہر کے دل میں بھی جو عورت دیندار ہوتی ہے اس کا شوہر بھی بڑا قدردان ہوتا ہے. آج گھروں میں جو تباہی ہے، قسم خدا کی بے دینی کی تباہی ہے، بے دینی کی تباہی ہے، وہ اللہ اور رسول کے حکم سے بیزاری کی وجہ سے تباہی ہے. وہ اللہ رسول کے حکموں پر چلنا، ہم چلنے والے بن جائے تو اللہ اپنے فضل سے سب کے دل کو بدل دیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ ان قلوب بنی آدم كلها بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفه حيث شاء قلب واحد. تمام انسانوں کا دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلی کے درمیان ہے، جس کو جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں. تو جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کے بچوں کا دل ماں باپ کی طرف اللہ پھیر دیتے ہیں، دوست رشتہ داروں کا دل اس کی طرف پھیر دیتے ہیں. اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں اور سب کو مصیبت کا سامان بنا دیتے ہیں. ہم لوگ خالی شکایت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے، دکھڑا سنانے میں زندگی گزر جاتی ہے، اور کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ آخر کمی آئی کہاں سے، یہ کمی آئی کہاں سے ہے، ہم نے کتنا اللہ کو ناراض کیا. دیکھیے بامبے میں چونا بھٹی مرکز میں، مرکز کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، میں گیا ہوا ہوں. تو عرب کی جماعت آئی ہوئی تھی، عربی میں وہ بیان کر رہے تھے اور ایک ساتھی اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ کر رہے تھے. تو الحمدللہ وہ عربی میں بیان کر رہے تھے تو عربی تو ہم لوگ سمجھنے والے، براہ راست ان کی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کیا عربی میں بول رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے بڑی قیمتی بات بیان فرمایا کہ لو کان الورق مربوطا بالشجر فیکون الهواء فی خدمتی وتکون الشمس فی خدمتی وتکون الهواء فی خدمتی وتکون التراب فی خدمتی وإذا كان الورق غير مربوط بالشجر فيكون الماء له الحريق ويكون التراب له الحريق ويكون الهواء له الحريق ويكون الشمس له الحريق ويكون القمر له الحريق. یہ فرما رہے ہیں، بڑی قیمتی بات بیان فرمائی. کہا کہ دیکھو درخت کے پتے کا تعلق جب درخت سے ہوتا ہے تو ہوا بھی اسے ہلاتی رہتی ہے، تر و تازہ رکھتی ہے، پانی بھی اسے فائدہ پہنچاتا ہے، سورج کی روشنی اسے فائدہ پہنچاتی ہے، چاند کی روشنی اسے فائدہ پہنچاتی ہے، زمین کی مٹی اسے فائدہ پہنچاتی ہے، ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. لیکن جب اسی پتے کا تعلق درخت سے ٹوٹ جاتا ہے تو مٹی اسے دبا دیتی ہے، پانی اسے سڑا دیتی ہے، گلا دیتی ہے، سورج اسے سکھا دیتی ہے. اب جتنی چیزیں اس کو نفع پہنچانے والی تھی ساری چیزیں اس کے نقصان کا سامان بن رہی ہے. کتنی اچھی بات اس اللہ کے بندے نے، کتنی اچھی مثال اس اللہ کے بندے نے بیان فرمائی. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے جو اس جماعت میں آئے ہوئے تھے. بڑی قیمتی بات انہوں نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد میں کہا کہ یہی حال انسان کا ہے کہ جب اللہ سے تعلق رہتا ہے، بندے کا تعلق اللہ سے رہتا ہے. فرض کر لیجئے کہ بیوی کا تعلق اگر اللہ سے ہے تو اس کا شوہر اس کے لیے فائدہ پہنچائے گا، اس کے لیے نفع کا سامان ہوگا، اس کا بیٹا اس کے لیے نفع کا سامان، اس کی بیٹی اس کے لیے نفع کا سامان، اس کے ماں باپ اس کے لیے نفع کا سامان، اس کے رشتہ دار اس کے لیے نفع کا سامان، اس کے دوست احباب اس کے لیے نفع کا سامان. اور جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، منمانی زندگی گزاریں گے، نافرمانی والی زندگی گزاریں گے، اللہ اور رسول کے حکم کو توڑنے والی زندگی گزاریں گے، تو اب یہ ساری چیزیں نفع پہنچانے والی تھی، یہ ساری چیزیں نقصان پہنچانے والی بن جاتی. بیٹے سے بھی تکلیف، بیٹی سے بھی تکلیف، رشتہ داروں سے بھی تکلیف، دوست احباب سے بھی تکلیف، شوہر سے بھی تکلیف، شوہر کو بیوی سے بھی تکلیف، ساس کو بہو سے تکلیف، بہو کو ساس سے تکلیف، سارا گھر جہنم بن جاتا ہے. تو یہ جہنم کیوں بن گیا ہے؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. جب ہمارا بچہ علم حاصل کرے گا اور جب ہم علم حاصل کریں گے، اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہے تو بچہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس علم سے ہم نفع حاصل کر لیں گے. ہم بچے سے پوچھیں بچہ تم نے آج کیا پڑھا ہے، اب جو اچھی بات اس نے پڑھی ہے اپنے استاد کے پاس اس سے ہم سیکھ کر کے عمل کرنے والے بن جائیں گے تو یہ بچے کیا راستے بھٹک جائیں گے اور کیا یہ ہمارے لیے مصیبت کا سامان بنے گے. آج دعوت و تبلیغ کی جو محنت کی جا رہی ہے اسی لیے کہ ہمارے زندگی میں دین آ جائے اور دنیا سے مصیبت کا خاتمہ ہو، معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو جائے، سب کے اندر دین آ جائے.
اور سب دیندار بن جائے, سب کے لیے نفع بخش ہو جائے. مدرسے کا یہی مقصد ہے, دعوت و تبلیغ کا یہی مقصد ہے. لیکن ہم لوگ دعوت و تبلیغ میں بھی چلے گئے, مدرسے میں بھی چلے گئے, اپنے کو دیندار نہیں بناتے ہیں. دیندار نہیں بناتے ہیں تو پھر اس کی سزا بھی بھگتتے ہیں زندگی بھر, اس کی سزا بھی بھگتتے رہتے ہیں زندگی بھر. کی کتنی تکلیف ہمیں اٹھانی پڑتی ہے اور کس طرح لوگ ہمارے لیے تکلیف کا سامان بن جاتے ہیں. تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ذمہ داری جو ہے نا یک طرفہ نہیں ہوتی, یاد رکھیے. ذمہ داری جہاں ماں کی ہوتی ہے تو بچے کی بھی ہوتی ہے, کہ ماں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے تو بچے کے اوپر ایک ذمہ داری ہے نا. شوہر کی ذمہ داری ہے تو بیوی کی بھی ذمہ داری ہے, بیوی کی ذمہ داری ہے تو شوہر کی بھی ذمہ داری ہے. یک طرفہ نہیں, ایک آدمی حق ادا کرتے رہیں گے اور دوسرے مزہ لوٹتے رہیں گے, ایسا نہیں ہے اللہ کے یہاں. اگر شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کے حقوق بھی شوہر کے اوپر ہے. دونوں اپنے اپنے حق ادا کریں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا. بیوی سوچے نہیں میرا حق ادا کرے, میں تمہارا حق ادا نہیں کروں گا, میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں, تو ایسا نہیں چلے گا. بڑے باپ کی بیٹی رہ کر کے بھی گھر میں جوتا کھاؤ گے, مال و دولت رہنے کے بعد بھی ذلیل و خوار ہوگے. آج بڑی تباہی ہے گھر گھر میں عورتوں کی طرف سے, اور وہ تباہی بے دینی کی وجہ سے کہ دین کی فکر ہی ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی. حالانکہ کتنی محنت ہو رہی ہے, مدارس ہیں, مساجد ہیں, مکاتب ہیں, اور دعوت و تبلیغ کا کام ہے. اتنی عورتوں کو مستورات کا جوڑ رکھا جاتا ہے, کتنا کام دین کا ہو رہا ہے. لیکن ہم دینی زندگی گزارنا نہیں چاہتے, دین اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتے. دین کو جان لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن دین پر چلتے نہیں. پوری زندگی مصیبت کا سامان بنی ہوئی ہے. تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تب تک نہ چین. بیوی سوچے کہ ہم شوہر کا حق ادا نہیں کریں گے اور ہم چین سے رہیں گے, سوال ہی نہیں ہے, اللہ کا قانون نہیں ہے. شوہر اپنی بیوی کو ستائے اور سوچے کہ میں چین سے رہوں گا, میں بڑا حاکم ہوں, میں چین سے رہوں گا. اس کی ناک میں کہتے ہیں نا, ناک جس طرح بیل کو ڈالتے ہیں نا, ناک میں ناک ڈال کے اللہ گھسیٹ دیتے ہیں اس کو. بیوی کا حق ادا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بیوی شوہر کا حق ادا کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. شوہر برا بھی ہے اور عورت اچھی ہے, اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کر رہی ہے. اللہ اس کو جہنم سے بچائیں گے, جنت میں داخل کریں گے, اور شوہر کی مصیبت سے بچائیں گے. آدمی دین اپنے زندگی میں لائے تو دیکھیں کہ اس کے برکات کیا کیا ہیں. تو میں یہ حدیث سنانے جا رہا تھا. حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. باپ اپنے بیٹے کو سب سے بہتر تحفہ کیا دے سکتا ہے؟ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ میں دوڑائیں کہ ہم اپنے بچے کو بہتر تحفہ کیا دے سکتے ہیں. ایک ماں اپنے ذہن میں سوچے کہ میں اپنے, بعض موٹر سائیکلوں پر دیکھا لکھا رہتا ہے ڈیڈی گفٹ, اور بعض کو لکھا مدر گفٹ, اور بعض لوگ براہ راست اللہ سے رابطہ کر کے لکھتے ہیں گاڈ گفٹ. حالانکہ وہ گفٹ ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں. کتنا سدا کر کے باپ سے موٹر سائیکل لیا ہے اور کتنا سدا کو ماں سے موٹر سائیکل لیا ہے معلوم نہیں, لیکن لکھتا ہے ایسا کہ ماں کی طرف سے یہ گفٹ ہے, یہ ہدیہ ہے, باپ کی طرف سے گفٹ ہے, یہ اللہ کو راضی کر لیا ہے, اللہ نے اس کو موٹر سائیکل آسمان سے اتار دیا ہے, اس لیے لکھتا ہے گاڈ گفٹ بول کر کے کہ اللہ کی طرف سے یہ گفٹ ہے. یہ کتنا بڑا ظالم ہے یہ, بتائیے. تو سب سے بہتر ماں اپنے بیٹے کو کیا ہدیہ دے سکتی ہے؟ موٹر سائیکل, کار, بہترین گھر, زمین و جائیداد, دولت, خوب سونا اور چاندی, خوب اچھی زندگی. کیا یہ بہترین تحفہ ماں کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ یہی تحفہ باپ کی طرف سے کیا بچے کے لیے بہترین ہے؟ آپ کیا بولتے ہیں, ہمارا کیا خیال ہے؟ جو دنیا دار ہمیں کہیں گے زبردست گفٹ ہے, ماروتی سوزوکی کا کار دی ہے باپ کو بیٹے کو, بہترین گفٹ ہے. عید کے دن بیٹا آیا اور کہا بیٹا آج تمہیں عید کی نماز میں جانا ہے, صرف ڈیزائن میں تم کو جانا ہے. جو کار میں تو اتنی قسمیں ہیں ساری زندگی گزر جائے گی مگر خواہش پوری نہیں ہوگی. تو کتنا بڑا بھی دنیا کا تحفہ ماں باپ اگر دے تو کیا اس کو بڑا سمجھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ گفٹ بڑا نہیں. گفٹ لینے والا مر جائے گا اور گفٹ ختم ہو جائے گی.
गिफ्ट खत्म हो जाएगी और गिफ्ट लेने वाला मर जाएगा। सालार पेपर निकलता है बेंगलुरु से, एक दिन मुताला कर रहा था तो एक पुलिस वाले का बेटा, पुलिस वाला बेचारा ईमानदार किस्म का आदमी था, वो अपनी हलाल रोजी जो उसके पास आ रही है उसको गुंजाइश नहीं थी कि अपने बेटे को मोटरसाइकिल देगा। इतना परेशान कर दिया घर में माँ बाप को मोटरसाइकिल की जिसकी इंतहा नहीं। कहता है कि मैं खाना छोड़ दिया कितने दिन तक, और बाद में चल करके कहा कि अगर तुम मुझे नहीं दिलाए मोटरसाइकिल तो मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। बेचारा बाप डर से कहां कहां से कर्जा वगैरह करके और उसको मोटरसाइकिल दिलाया। कौन सा मोटरसाइकिल, उसमें वो भी लिखा हुआ था सालार पेपर में, वो बड़ी मोटरसाइकिल जो आती है ना, बुलेट वगैरह, वैसी मोटरसाइकिल उसने दिलाया। ये बेटा ले करके अपने दोस्तों के साथ गया। अब उस गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी रफ्तार में क्या मजा आएगा, जरा रफ्तार उसने बढ़ाया, फिर उसने रफ्तार बढ़ाई, इतना बढ़ाया कि कंट्रोल से बाहर हो गया, एक्सीडेंट हुआ स्पॉट में। एक ही बेटा था वो, बेटी ही नहीं उसको, बेचारे बड़े दर्द के साथ लिखा हुआ था उसमें। तो जो तोहफा मौत का सामान बन जाए वो गिफ्ट बेहतर हो सकता है, वो बेहतर नहीं। हम भी उसे समझ सकते हैं, फिर भी दुनियादार लोग, दुनियादार बच्चे हो, दुनियादार माँ बाप हो तो उसको गिफ्ट समझेंगे, बेहतर समझेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक कौन सा गिफ्ट बेहतर है, ये अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। फरमाया मा नहला वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफदल मिन अदमिन हसन। फरमाया कि बेहतरीन गिफ्ट, बेहतरीन हदिया, बेहतरीन तोहफा माँ बाप की तरफ से अगर बच्चों के लिए कुछ हो सकता है तो अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत। अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाना, अच्छा इंसान बनाना, नेकी सिखाना, अच्छा अदब सिखाना। आज बच्चे बड़े आते रहते हैं, बुजुर्ग आते रहते हैं, इधर से बैल की तरह जाता रहता है, अरे हमारे उम्र में हमसे बड़े हैं, जरा सलाम करें। अच्छा, कोई बच्चा अगर किसी बड़े आदमी को सलाम कर देता है तो क्या होता है, इनका बेटा था, वो रास्ते से गुजर रहा था, मुझे सलाम किया, वो बड़े बुजुर्गों को खुशी होती है उससे। तो ये सब सिखाना है बच्चों को, बेटा कोई तुमसे बड़ी उम्र का मिले तुम उसे सलाम करना। अगर किसी बुजुर्ग की लाठी गिर जाए, बेटा तुम उसे उठा देना। कोई बुजुर्ग अगर प्यासे हो तो उनको पानी पिला देना। अब मस्जिद में आते हैं तो बुजुर्ग बोलते, क्या बेटा पानी लाके आते। एक बच्चा क्या बोलता है, क्या मैं तुम्हारा नौकर, मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने, क्या तुमको पानी पिलाने आया हूं। ऐसा भी सुना हूं। और एक बच्चा दौड़ के जाता है, पानी लाके पिलाता है उसको। कौन बच्चा बेहतर, जिस बच्चे ने पानी पिलाते। ये बच्चा पानी कब पिलाएगा, जब मां उसको सिखाएगी, जब बाप उसको सिखाएगा, या नाना नानी बुजुर्ग हजरात उनको सिखाएंगे, तब जाके उस बच्चे की अच्छी तरबियत होगी। तो फरमाते हैं खानदान की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, बड़े बुजुर्गों की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा जो बच्चों के लिए है वो अच्छा अदब है। अच्छा देखिए, एक जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी फरमाते, अकरिमू औलादकुम, अकरिमू औलादकुम व अहसिनू आदाबहुम। अपने बच्चों का इकराम करो, अपने बच्चों का इकराम करो। अब इकराम किसे कहते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, हम उसको हर फकीर जलील फकीर समझ करके न उसकी जरूरत का ख्याल रखते हैं, न उसके कपड़े का ख्याल रखते हैं, न उसके तालीम का ख्याल रखते, छोड़ दे कहां तो जाके खा पी करके जिंदगी गुजार लेंगे। अल्लाह ताला ने माँ बाप के अंदर ऐसा रखा तो नहीं है, लेकिन बाद लोग ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं। ये औलाद का इकराम नहीं है। बच्चा जब पैदा हो गया तो हमें उसकी जरूरत का ख्याल रखना है, उसकी जरूरत पूरी करनी है। और अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल दी है, उसकी वजह से पूरी करते भी हैं। सबसे बड़ा इकराम क्या है, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। इसलिए आगे फरमाया अहसिनू आदाबहुम, अच्छा अदब उनको सिखाओ, अच्छी तालीम उनको दो, अच्छी तरबियत उनकी करो। ये सबसे बड़ा इकराम है तुम्हारा तुम्हारे औलाद के साथ। आजकल बच्चे समझते हैं कि नहीं, मैं कुर्सी पर बैठा रहता, मेरा बाप अगर कुर्सी पर बैठा हुआ है और मैं आऊं तो मेरा बाप कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे बोले बेटा तू बैठ। मेरा बाप अगर होटल में बैठ के चाय पी रहा और मैं पहुंच गया तो मेरा बाप बोले हाँ बेटा तू चाय पी। हर जगह मेरा बाप, मेरी इज्जत करना ये इकराम है। बहुत से नालायक बच्चे ऐसा समझते हैं, हालांकि ये इकराम नहीं,
یہ اکرام نہیں. بچوں کا اکرام یہ ہے کہ دنیاوی ضرورت کے ساتھ دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے ماں باپ کے اندر رکھ ہی دیا, اس کے لیے ہی جیتے ہیں مرتے ہیں, اس کے لیے ہی محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں, وہ تو کرتے ہی ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھے آداب سکھانا, اچھی تعلیم کی فکر دلانا, اچھی تعلیم کے لیے کوشش کرنا, اس کو فکر دلانا, یہ ہے اصل چیز اکرام اس کا. کہ آج بچہ باپ کی گالی کھا کر, ماں کی گالی کھا کر اگر وہ اچھا انسان بن جاتا ہے, اگر وہ اچھا انسان بن جاتا ہے, یہ سب سے بڑا اکرام ہے. اچھا انسان بنے گا تو سارے لوگ اچھے انسان کی قدر کرتے ہیں. انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا, یہ اکرام ہے. یہ اکرام تھوڑی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے آداب ہیں. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے جوان ہو گیا, ایک بیٹا ہے جوان ہو گیا, اب آپ بازار میں اس کو گالی دے رہے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, بازار میں اس کو مار رہے ہیں, تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. یہ اکرام کے اندر داخل کہ جہاں پہ اس کا ضمیر مجروح ہو رہا ہو وہاں پہ اس کی توہین نہ کی جائے. آپ یہ اکرام کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر با ادب بچہ ہے, اچھا بچہ ہے, تو وہ یہ اگر سوچ لے گا کہ بازار میں باپ نے مجھے جوتا مارا ہے, اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے علم سے کی دولت سے اور اچھا انسان بننے کی توفیق دے دی, تو بھی سستا سودا ہے. تو بچہ یہ سوچے کہ میرا باپ اگر میری تحقیر بھی کر دیا تو ہزار کھانا کھلاتا ہے, پلاتا ہے, ساری ضروریات پوری کرتا ہے, اگر وہ بازار میں کیا پوری دنیا کے سامنے اگر مجھے ذلیل کر دے تو باپ کے حق کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے, باپ کے سامنے میری کوئی عزت نہیں ہے. یہ اچھے بچے سوچتے ہیں. اور نالائق بچے کیا سوچتے ہیں, میری توہین کے تمام لوگوں کے درمیان میں اب وہ باپ کی دشمنی اندر رکھ لیتا ہے, باپ کی دشمنی اندر رکھ لیتا ہے, اور دشمنی رکھ کر کے پھر اس کے بعد اچھا بیٹا تو بوڑھا ہو کے ذرا بتا مجھے, تو بوڑھا ہوں گے اس کے بعد میں تجھے بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. تو نالائق بچے اس طرح کا سوچتے ہیں, جبکہ لائق و فائق بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں. بڑا محدث ہے, بڑا فقیہ ہے. ہمارے اکابر کے واقعات آپ دیکھیے, حدیث کا درس دینے جا رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, اپنی ماں کو گود میں اٹھا کر کے لے جا کر کے مسجد کے کونے میں رکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد کونے میں رکھ دیتے ہیں, اور حدیث کا درس دینے کے بعد پھر اپنی ماں کو, امی اب گھر چلیں گے, پھر گود میں اٹھا کر کے اور ماں کو گھر پہنچا رہے ہیں. محدث ہیں, بڑے محدث ہیں, باپ کا جوتا اٹھا رہے ہیں, باپ کے ساتھ اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں, اس کو اللہ ضائع نہیں کرتے. مدرسے میں سبق یاد کرنے میں ہمیں جہاں تک یاد ہے کوتاہی نہیں کیا, اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ساتھیوں میں آگے بڑھ کے رہنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالم بنا دیا کہ ذرا اپنی محنت بھی تھوڑی شامل تھی. لیکن استاد لوگوں کی طرف سے بہت تکلیفوں کی, ذرا معمولی بات ہو جائے تو میں گاؤں کا بچہ تھا, مجھے ہی مارتے تھے, بازو سیاہ ہو جاتے تھے ان کی چھڑی کی وجہ سے, تو اس وقت تو بڑا غصہ آتا تھا حضرت کے اوپر, کیا حضرت ہم سے اتنا نفرت کرتے ہیں, ہم نہ اتنا مارتے ہیں, ایسا کرتے, ویسا سمجھ میں آتا تھا. لیکن جب اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کر دیا تو ہماری سوچ بدل گئی. ہم نے کیا کہا کہ نہیں, ہمارے اساتذہ نے ہم کو جو گالی دیا مدرسے میں, ہمارے اساتذہ نے جو ہم کو مارا, اللہ نے اس کے صدقے میں ہمیں علم دے دیا, ہمارے اندر کوئی کمال نہیں تھا. دیکھیے پڑھنے کے بعد یہ تصور ہمارے اندر آیا, تو ہمارے بچوں کے اندر یہ تصور آ جائے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں اگر کوئی تکلیف کا سامان نہیں کر رہے تو ہمارے حق میں بہتر ہے, تو انشاءاللہ وہ بچہ آگے چل کے بڑے مرتبے کا اور بڑے مقام کا آدمی بنے گا. اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, آج آپ لوگوں کی برکت سے ہماری مسکرات مائیں بہنیں بھی ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, تقریباً ضرورت کی ساری چیزیں آ گئی ہیں. عمل کے لیے جتنی بات کہی گئی ہے کم نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, مستورات بھی بھوکی ہوں گی, بچے سبھی بھوکے ہیں, پروگرام سنا کے تھکے بھی ہوئے ہیں, آپ لوگ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ ہم سب کے جائز مقاصد پوری فرمائے, اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.